بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم نے ایمان والوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں، اور روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے سے روک دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں بہت سی چیزیں جو حلال ہیں، ان حلال چیزوں سے اللہ نے کچھ ٹائم کے لیے روک دیا ہے۔ فرمایا اسی کے اندر ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہی خیر ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے بڑی پیار کرتی ہے، بڑا شفقت رکھتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہی ماں اپنے بچے کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کھانے نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر بچے کی طبیعت خراب ہے، وہ برف کا گولا لینے کے لیے جاتا ہے تو ماں اسے روکتی ہے، ٹوکتی ہے، ماں اس کے ساتھ غصہ کرتی ہے، حالانکہ ماں کو اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، ماں مارنے پر تیار ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ گولا برف کا کھائے گا یا کوئی مضر چیز کھائے گا جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، حالانکہ ماں تو بہت پیار کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ماں سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ وہ ماں کو دشمنی نہیں ہوتی، وہ محبت میں آ کر، پیار میں آ کر اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو فرمایا وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے نہیں دیتی، یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں اپنی محبت کے لیے دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے اپنی محبت کے لیے دیے ہیں۔ پچھلے لوگوں کو اللہ نے، پچھلے امتوں کو روزے دیے تھے، پہلے پیغمبر جو آئے ان کو بھی اللہ نے روزے دیے تھے، ان کو اللہ نے روزے دیے تھے، اور ہمیں اللہ نے رمضان دیا ہے۔ پچھلی جو امتیں آئی ہیں کسی کو رمضان نہیں ملا، روزے تو ملے ہیں لیکن رمضان نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے رمضان تجھے اور مجھے عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ بھوک مرنے کا نام نہیں ہے، روٹی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے۔ آنکھ کو روزہ ہو، ہمارے دل دماغ کو روزہ ہو۔ اگر ہم روزہ کو پورے احتیاط کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ رکھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں سوا بھوک برداشت کرنے کے، انہیں اور کچھ نہیں ملتا، یعنی ثواب نہیں ملتا۔ روزہ رکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں چوری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں دوسرے کا حق پامال کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق کو ناجائز ستاتے ہیں، تو وہ روزے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے اندر، اللہ کے نبی کے دور میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں تھیں، تو ان 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ 2 عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کی حالت بڑی نازک ہے، وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو کلی کریں۔ تو ان 2 عورتوں نے کلی وغیرہ کی، تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے، بوٹیاں وغیرہ نکلنے پڑیں۔ وہ عورتیں بھی حیران ہوئی، لوگ بھی حیران ہوئے کہ ہم نے تو اسی طرح کی کوئی چیز نہیں کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
آپ نے روزہ رکھ کر جو غیبت کی ہے، روزہ رکھ کر جو گلہ کیا ہے، غیبت کی ہے، فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردار کا گوشت کھانا ہے۔ تو ہم روزہ رکھتے ہیں، حلال چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ رکھا، روٹی حلال تھی، کھانا حلال تھا، یعنی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے روزے کے ہوتے ہوئے حرام کی ہیں تو ان کو ہم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، فلاں فلاں، تو روزے کا اجر و ثواب ہم اپنا ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم روزہ رکھیں، اور روزہ ایسے طریقے سے رکھیں، روزہ ایسا کامل ہو جب افطاری کا ٹائم آئے تو ہم اللہ کی رحمت سے اپنے دامن بھر کر گھر جائیں۔ جب افطاری کا ٹائم آئے تو اللہ کی رحمت سے ہم جھولیاں بھر کر گھر جائیں۔ ایسا نہ ہو سارا دن ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، سارا دن ہم مشقت برداشت کریں، شام کو ہم خالی جھولیاں لٹا کر گھر چلے جائیں، خالی دامن اپنے لٹا کر گھر چلے جائیں۔ آؤ میرے بھائیو، ہم اس طرح کا روزہ رکھیں کہ ہم شام کو جب افطار کریں تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دامن کو بھر دیں، ہماری جھولیوں کو بھر دیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر روزے داروں میں شامل ہوں اور سرخرو ہو کر اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔